میں اس وقت جو ہے گلتری میں موجود ہوں، اور یہ گلتری جو ہے وہ دو یونین پر مشتمل ہے۔ ایک گلتری یونین ہے، دوسرا شنگو شگر یونین ہے۔ اور اب میرے پیچھے عقب میں جو نظر آ رہا ہے یہ کارگل سیکٹر ہے۔ یہاں پر پاک بھارت جو ہے بارڈرز LOC بالکل قریب ہے۔ آپ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پاکستان اور انڈیا کے جو ہے نا وہاں پر پوسٹ ہے، چیک پوسٹ ہے ایک دوسرے کے۔ اس کی تھوڑی سی ہسٹری بھی میں بتاؤں کہ یہاں جب 71 کی جنگ ہوئی، اس کے بعد جو جتنے بھی جنگیں ہوئی، یہاں کے جو مقامی لوگوں نے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔ دیگر جو اشیاء خوردنوش کے لیے جو پاک فوج کے لیے انہوں نے سپلائی کا بندوبست کیا، اس وقت لکڑی انہوں نے اپنے گھروں سے دے دیے جب ضرورت پڑی فوج کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ جو بادل نظر آ رہے ہیں پہاڑ پہ، اس کے قریب ہی دو چیک پوسٹ ہے، ایک انڈیا کا ایک پاکستان کا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تو اس وقت پاکستان اور انڈیا کے فوج آمنا سامنا ہوئے، فائرنگ ہوئی، اور مقامی یہاں کے لوگوں نے ہمارے پاک فوج کی مدد کرتے ہوئے وہاں پر ایک جو ہے پوسٹ اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے علاوہ جب جنگ ہوئی، 71 کی جنگ ہوئی، 88 کی جنگ ہوئی، دیگر جب جنگیں ہوئی تو یہاں پر جو ہمارا جو علاقہ تھا وہ ایک کچھ حصہ انڈیا کے قبضے میں بھی گیا۔ وہ جیسے کہ اس وقت گاؤں تھے اس سائڈ میں، انڈیا کے سائڈ میں، میرے لیفٹ ہینڈ سائڈ میں آپ دیکھیں گے تو انڈیا کے ایک دو گاؤں ہے، کاکسر ہے، لاتو ہے، کارکت ہے۔ یہ جو 3 گاؤں ہیں اس سائڈ میں ہیں، اور اس سائڈ میں آپ دیکھو گے تو یہاں تو شنگما ہے، فلٹوگس ہے، اور باباچن ہیں، اور دیگر 2-3 گاؤں ہیں۔ اور یہاں کے ہمارے پاکستانی جو عوام ہیں، گلتری کے جو لوگوں کی بہادری کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ وہ جتنی بھی 3 سے 4 بڑی جنگیں لڑی گئی، لیکن یہاں کے مقامی لوگوں نے یہاں سے ہجرت نہیں کی۔ گولہ باری ہوتی تھی، جنگ اور جو ہے نا یہاں پہ فائرنگ کا سلسلہ، اور شہادتیں ہوئی، زخمی ہو گئے، مال مویشی کے ان کا جو نقصان ہو گیا، اس کے باوجود بھی یہاں کے لوگوں نے ہجرت کرنے کا انہوں نے سوچا بھی نہیں، پاک فوج کے شانہ بشانہ رہے، اتنے مشکلات کا سامنا کیا۔ ان کی سائڈ میں جو لوگ تھے وہ تو اپنی آبادی اور اپنے تمام چیزیں چھوڑ کے وہ وہاں سے چلے گئے، لیکن ہمارے جو یہاں کے لوگوں نے، مقامی لوگوں نے جو ہے بہت یہاں پہ شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ لیکن بدقسمتی سے نیشنل سطح پہ، عوامی سطح پہ، ملکی سطح پہ یہاں کے لوگوں کی پذیرائی نہیں کی گئی، یہاں کے لوگوں کے لیے فیسلٹیز مہیا نہیں کی گئی۔ آج 21ویں صدی کا دور ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں، گلتری کے جو لوگ ہیں، وہ پسماندگی کا شکار ہوئے، اور یہ آبائی جو گاؤں ہے، یہ جو خوبصورت وادیاں ہیں، دلفریب نظارے ہیں، یہ ندیاں ہیں، یہ یہاں جو فیسلٹیز، ایجوکیشن فیسلٹیز، ہیلتھ فیسلٹیز اور دیگر جو نظام زندگی کو چلانے کے لیے جو سہولت فراہم ہوتی ہے وہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ یہاں سے مائیگریٹ ہوئے۔ اب تقریباً جس LOC پہ میں کھڑا ہوں اس گاؤں میں میرا جو وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 700 سے 800 گھرانے اس فلٹوکس ایریے میں بستے تھے، بابوچن ہو گیا، یہ دیگر، لیکن فیسلٹیز نہ ہونے سے وہ اب مائیگریٹ ہو گئے پاکستان کے کچھ جو بڑے شہریں ہیں، سکردو ہو گیا، گلگت ہو گیا، کراچی ہو گیا، پنڈی ہو گیا، اسلام آباد ہو گیا، لاہور ہو گیا، ایسی جگہوں پہ اب مائیگریٹ ہو کے گئے ہیں۔ تو ہم اب بھی حکومت پاکستان سے، گلتری کے لوگ اب بھی ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ گلتری کے ان جگہوں پہ، ان پسماندہ جگہوں پہ اگر سہولات فراہم کرے، بجلی کا نظام کو بہتر بنائیں، اور ایجوکیشن کا نظام کو بہتر بنائیں، دیگر فیسلٹیز اگر مہیا کرے، تو اب بھی اس وطن سے، اس مٹی سے محبت کرنے والے لوگ دوبارہ آ کے اس ان خوبصورت وادیوں کو بسنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ جو دریا نظر آ رہا ہے یہ شنگو دریا ہے۔ انڈیا میں جب آپ جائیں گے کسی بھی آپ چینل میں، کسی بھی اس میں دیکھیں گے، ڈاکومنٹری میں دیکھیں گے تو اس کو شنگو دریا ہی کہا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کا دریا ہے، یہ علاقہ گلتری سے ہوتا ہوا، یہ شنگو شگر سے ہوتا ہوا، یہ فلٹک سے ہوتا ہوا، بابچن سے ہوتا ہوا یہ انڈیا میں داخل ہوتا ہے، اور انڈیا کے علاقوں سے گزرتا ہوا یہ پاکستان کے جو علاقے ہیں، پاکستان کا جو علاقہ ہے وہ
खरमंग से निकल के फिर जो है ना दरियाए सिंध में तब्दील हो जाता है। और यहाँ के लोगों का एक ख़ास जो डिमांड है वो ये है कि अगर पाक भारत ताल्लुकात में अगर बेहतरी आए तो यहाँ से कारगिल सेक्टर के लिए अगर रोड निकाला जाए तो यहाँ के लोगों की माइशत में बहुत तब्दीली आ सकती है, और यहाँ के लेन देन आपस का जो मामला है और यहाँ के लोगों की वहाँ पे ताल्लुकात है, रिश्तेदारियाँ हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ इलाके वहाँ पर है, यकीनी बात है रिश्तेदारियाँ भी है, तो अब उनके ताल्लुकात भी नहीं है, आपस में आमद रफ्त नहीं है, टेली कम्युनिकेशन का सिलसिला भी नहीं है और मिल भी नहीं सके हैं, और सदियाँ गुजर गई हैं, इतने साल गुजर गए हैं, इन लोगों के आपस में कोई इस वक्त रवाबिन नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान से हमारा मुतालबा है कि इस रोड को, इससे जो शिंगो दरिया से गुज़रता है, इस रोड के ज़रिए ही रोड निकाला जाए ताकि इन इलाक़ों के लिए बेहतरीन तरीके और बेहतरीन मामलात ये बहाल हो सके, और ये इलाके, इन इलाक़ों के लोग दोबारा यहाँ आबाद हो जाए, और यहाँ से इनको आमद रफ्त के लिए, इनके लिए खाने पीने की अशिया लाने के लिए यहाँ पर तकरीबन सारा सीज़न ये रोड खुलने की वजह से वो सीज़न खुला रहता है।